اگر قبول ہو تو گھر نہیں تشریف لاتے. محبوب تشریف لائے. جب دسترخوان پہ بیٹھے حضور نے پہلا لقمہ توڑا تو حضرت عثمان رو پڑے. 6000 دینار کی تھیلی قدموں میں رکھی. عرض کرنے لگے حضور ان دولتوں کو آگ لگانی ہے اگر آپ کے کام نہ آئی. یہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اس سے دل دہین فساد سارے دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو واسدہ تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے ان دولتوں کا؟ حضور مہربانی کریں اشارہ کر دیا کریں. یہ کہہ کے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ پہلا کھانا تھا کہ میں نے حضور کو کھاتے دیکھا کہ حضور کھانا کھاتے جا رہے تھے آنسو بہاتے جا رہے تھے. اور جب ہم آئیں تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یارو پیار کب کرنا ہے؟ یہاں تو سیٹھ صاحب نے مسجد میں کبھی جھاڑو دیا ہی نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ نبی پاک کی مسند ہے ممبر ہے. ان کو تو خبر ہی نہیں. اور یہاں تو ہمارا مزاج سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ہے میں 20 حدیثیں یہاں عرض کر سکتا ہوں صحیح سند کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین غیرت مند دین ہے. تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر والا معاملہ نہیں. غیور دین ہے. نام لے کے کہا. فرمایا یاد رکھو یہودی نہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں. یار سمجھو دین کے مزاج. یہ عشق رسالت کا معاملہ. فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ان کی مخالفت کرنی. نبی کریم نے فرمایا مونچھیں بڑی رکھتے ہیں داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں تم نے یوں نہیں کرنا تم نے داڑھی بڑی کرنی. ان کی نام لے کے کہا باقاعدہ یہ مخصوص دین ہے. یہ غیرت مند ہے. تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر یہ قبول کرتا. یہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند توحید والا ہوتا ہے. حضرت عمر سے بڑا دلیر صحابی تو نہیں نا کوئی. توجہ ہے نا میری بات پر. ہمیں بڑا شوق ہے میں نے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے تھوڑا ادھر بھی. نا حضرت عمر بخاری میں حدیث ہے تورات پڑھ رہے تھے. حضور تشریف لے آئے. کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. تورات میں تبدیلیاں ہو گئیں پر ہے تو اللہ کا کلام نا. میں اس کی بھی سن لیتا ہوں اس کی بھی تھوڑا سا ادھر بھی چلا گیا تھوڑا سا ادھر بھی. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ رسول اللہ کا غلام مسجد میں بھی نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اور کسی کے ولیمے پہ جائے تو پھر بھی اور اگر شادی پہ جائے تو پھر بھی اور اگر چلا جائے پارلیمنٹ میں. یہاں لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے. محفل میں سر پہ ٹوپی ہوتی ہے. میری ایک نعت خان سے ملاقات ہو گئی. ذرا خوش قسم کا آدمی ہوں نا جی پرانے خیالات ہیں پرانی کتابیں پڑھتے رہے تو میری ملاقات ہو گئی تو بڑا جناب کنگی ونگی اور بڑا. تو میں نے کہا وہ محفل میں تو نے بڑی پاک شاک باندھی ہوئی تھی کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہ شادی جو ہوئی. میں نے کہا عشق رسول صرف محفل کی حد تک کیا بات کرتے ہیں آپ بھائی؟ میرا فتویٰ ہے یہ سمجھ لیں شغل کے طور پہ کہہ رہا ہوں حالانکہ میں کہاں صاحب فتویٰ ہوں. علماء سے معذرت کر. میرا فتویٰ ہے کہ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی. میرا یہ فتویٰ ہے. کیوں آپ لوگ مسجد کی ٹوپی پہن کے برات پہ جاتے ہو؟ بول کے بتاؤ. ولیمے پہ دوست کی سالگرہ پہ تو جو لباس پہن کے آپ معمولی یار کی سالگرہ پہ نہیں جاتے وہ لباس پہن کے نماز پڑھنے کیسے آ گئے؟ اب سمجھیں بات. ہم نے یہ اہمیت دی ہے نبی کریم کی محبت کو. یہ ہمارا مزاج ہے. حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوں. جناب عمر کہتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے پر آج میں نے حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی. اور محبوب کریم فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کر. تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں غیرت ہے. یہاں ایک رتی بھر بھی او یارو یہ محبت ہے. اس کے اندر غیر کا تصور کیسا؟ یہاں توحید ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں جا سکیں. نبی کریم کی محبت. امام ابو مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا کدو شریف اس نے پکڑا ہے. کدو کے ساتھ کبھی کبھی ٹہنی بھی ہوتی ہے اور وہ کدو کو گھما رہا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو کھڑا کر کے کہنے لگے بیٹے یہ عام سبزی نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند.
بیٹا یہ حضور کی پسند ہے، میرے دوستو ذرا اس پہ خاص توجہ کرنا کہ یہ نبی پاک کی پسند ہے، اس طرح نہ کر۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کے تو گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس چلے گئے، فرمایا تیرا بیٹا اس سبزی کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے جو میرے نبی کی پسند ہے۔ یہاں تو لوگ فتویٰ دے دیتے، کہتے ہیں مولوی دکھیا نوس ہے جی، مولوی وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا سارا کچھ لے لو، ہمیں 1400 سال پیچھے چھوڑ آؤ، لے لو یار سارا کچھ، چھوڑ آؤ وہاں 1400 سال پیچھے۔ میرے رسول کائنات کے دین پر عمل، یہ ایک سکھ 10 سال وزیر اعظم رہا ہندوستان کا، پتہ ہے آپ کو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، اور وہ پی ایچ ڈی آدمی تھا، معمولی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ سڈنی میں ایک کانفرنس تھی، تو ہمارے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں تو شیروانی پہن کے، اور امریکہ جاتے ہیں تو پینٹ کوٹ پہن کے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ 10 سال رہا سڈنی میں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ سردار جی آپ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور سب لوگوں میں یہ داڑھی، یہ پگڑی اور بال عجیب نہیں لگتے؟ اس سکھ نے بات کی، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ سمجھ ہی نہیں آتی مسلمان کو کہ جب آپ بنیاد سے ہل گئے بات آگے کیسے بڑھے؟ امام مالک نے جا کر کے کہا ہارون رشید سے تیرے بیٹے سے کہا ہے یہ حضور کی پسند ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ امام مالک نے بلا کے کہا کہ تجھے امام صاحب نے سمجھایا تھا؟ کہا جی پھر تو نے کیوں یہ گھمایا، کیوں توہین کی؟ کہنے لگا غلطی لگ گئی تھی۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور فتویٰ دیں۔ آپ فرمانے لگے اس کو باندھ کے 10 کوڑے مارو، اس کو پتہ نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ عشق رسالت مآب ایک جذبے کا نام ہے، وہ جذبہ جب آتا ہے نا تو پھر سارا دن بندہ درود شریف پڑھتا ہے۔ وہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پاک سے نظریں نہیں ہٹتی۔ یہ خالی نعرے شعرے لگا کے نکل جانے کا نام نہیں، تیرا طور طریقہ بھی بتلائے، تیرے سلیقے بھی بدلائیں کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، تیرے لب و لہجے سے خوشبو آئے، اپنے گھروں میں نفاذ دین کریں۔ کیا میں ہندوؤں کی بیویوں سے جا کے کہوں کہ وہ پردہ کریں؟ کیا عیسائیوں کے گھروں میں جا کے یہ تبلیغ کریں کہ داڑھی رکھیں؟ غیروں سے کہیں کہ حضور کے طریقے پہ چلو، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا خبردار تمہیں کسی اور مذہب کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بات کو سمیٹتا ہوں، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اگر حضور سے محبت کرو گے تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی بڑا ہی آسان ہو جائے گا، اور اگر حضور سے محبت نہیں کرو گے، یہ جو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ تھے علیہ الرحمہ، ممتاز حسین قادری تھے علیہم الرحمہ، غازی علمدین تھے علیہم الرحمہ، اور شہیدان نے عشق رسالت ایک لسٹ ہے۔ ان لوگوں نے نا ایک مقصد کو اپنا لیا تھا۔ جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے، جب اس کا مقصد نہیں نہ ہوتا تو پھر اس کا سفر آسان ہے۔ وہ میرے نعت خاں کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے 40,000 لوں گا گوجرے آنے کا، پھر گوجرے آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ساروں کی تو 15 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آ گیا، تو وہ کہتا ہے 10 زیادہ لوں گا، کیونکہ بات گوجرے کی ہوئی تھی۔ مقصد نہیں ہے نا، مقصد کچھ اور ہے، اور اگر مقصد ہوتا دین تو اس کو بتایا جاتا کہ گوجرے سے 15 کلومیٹر آگے ہے، تو وہ کہتا میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کریم کے لیے جا رہا ہوں، جتنے قدم چل کے جاؤں گا وہ سڑکیں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی۔ وہ